اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اچھا، اب میں یوسف علیہ السلام کی بات مکمل کر کے نا اس میں جو اسباق ملتے ہیں، چند باتیں جلدی پہلے آپ کو کہہ دوں. دیکھو، آپ غیر مسلم ریاست میں رہتے ہو، چند کام آپ نے کرنے ہیں، پھر میں یوسف علیہ السلام کی طرف آتا ہوں. واقعی میں جو اسباق ملتے ہیں، نماز آپ میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں چھوڑی. اگر آپ یہاں مذہب سے رشتہ نہیں رکھو گے تو یاد رکھو پھر آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جاؤ. اللہ میاں نے جو ہمیں 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان. اس میں آپس میں گیدرنگ رہے گی آپ کی. تبلیغ میں وقت لگایا کرو کچھ. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں قابل قبول ہے. کوئی ایسی دعوت نہیں دیتے جس سے کوئی وائلنسی پھیل رہی ہو، کوئی شدت پسندی پھیل رہی ہو، کوئی مار دھاڑ کی بات کبھی سنی آپ نے؟ محبت سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں. تو آپ اپنا تعلق جماعت سے کیا کرو؟ یہاں مسجد میں آؤ. یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ انڈیا سے آئے ہیں، یہ بھی انڈیا سے آئے ہیں، گجرات کے ہیں. میں نے گجراتی لوگ دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا، بڑا ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے. مدارس اور مسجدوں میں بڑا پیسہ لگایا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے. تو سیروزے کے لیے کبھی نکل جایا کرو، کبھی 40 دن کے لیے نکل جایا کرو. تھوڑا سا اچھے ماحول میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ قال لا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے، جلدی اس حدیث کو میں مکمل کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. قتل اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بتاؤ اسلام میں قتل سے بڑا کوئی جرم ہے؟ کسی گناہ پر اللہ نے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید نہیں سنائی ہے. انسانی جان کا قتل ایسا جرم ہے جس پہ اللہ نے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے کی وعید سنائی ہے، ہمیشہ کے لیے. اتنا بڑا جرم ہے. اور اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ. لوگوں نے ایک راہب کا بتا دیا جس کے پاس علم نہیں تھا. عبادت گزار تو تھا، علم نہیں تھا. جب راہب کے پاس آیا اور کہا میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کیا توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا 99 کی نہیں ہوتی. اس نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کرو نا بھائی. اس نے اس کو بھی مار دیا. کیا جب آگ میں ہی جلنا ہے آخرت میں تو پھر 100 بندے مار کے جاؤ. لیکن پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انسانی جان کا قتل اچھا کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے وہ عالم کے پاس آیا. اس دفعہ لوگوں نے اس کو کس کا پتہ بتایا؟ عالم دین کا. وہ عالم دین کے پاس آیا. یہ واقعہ ہے عیسائی دور کا، اسلام سے پہلے کا. اس وقت جو عیسائی راہب ہوا کرتے تھے، عیسائی علماء ہوا کرتے تھے، تو کیونکہ آسمانی مذہب تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق مذہب لے کر آئے، تو وہ ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا میں یحول بینہ و بین التوبہ، بھلا اللہ اور بندے کے درمیان، توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے بھائی؟ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی کون رکاوٹ ڈال دے گا؟ اس میں تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن وہ عالم تھے، انہوں نے مسئلہ بھی بتایا کہ توبہ بھی کر، اور توبہ پر قائم رہنے کا طریقہ بھی بتایا. صرف توبہ کرا لینا کافی نہیں ہے، توبہ پہ قائم رہنا یہ بھی ضروری ہے. تو عالم نے کیا بتایا کہ توبہ پر قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا فلا سرزمین میں چلا جا، ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین میں واپس لوٹ کے مت آنا، فانها ارض سوء، اس زمین میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے. جس زمین میں گناہ کرنا سیکھتا ہے انسان، وہاں گناہ سے توبہ پہ قائم رہنا مشکل. فلا سرزمین چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور ولا ترجع، واپس نہ آنا، اس زمین میں جا کے رہنا توبہ کر کے. کیا مطلب؟ وہ عالم اس کا ماحول چینج کر رہے ہیں، نیک لوگوں میں رہے گا تو توبہ پہ قائم رہے گا. آج روئے زمین میں میرے علم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہے بھی تو وہاں کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ نے کسی زمین میں گناہ سیکھے تو آپ فلانے ملک میں چلے جائیں. نا 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 نا. اب چلتے پھرتے ملک ہیں، تو تبلیغی جماعت ایک چلتا پھرتا کنٹری ہے، چلتا پھرتا ماحول ہے. ان عالم نے بتا دیا کہ برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. تبلیغ میں آپ نکلو گے 4 مہینے کے لیے، آپ کو کوئی شراب کی بوتل
بولو نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے چرس پینے کو ملے آپ کو وہاں پہ, کوئی بے حیائی نہیں ہے. 4 مہینے 40 دن سہ روزہ جب آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے, عبادت کرو گے, انسانیت کی بھلائی اور جوڑ کی بات کرو گے, تو آپ کے اندر جوڑ کا جذبہ پیدا ہوگا, آپ کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوگی. اس لیے میں ان ملکوں میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں بھی ضروری ہے, لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ اپنا تعلق تبلیغ والوں سے بولو مضبوط کرو. کوشش کرو گے کہ نہیں کرو, نماز کی پابندی اور تبلیغ میں جوڑنا. اور ایک اور بات, سخاوت, خرچ کرو, ٹیکس چوری مت کرو. مسلمان کنجوس ہوتا ہے یا سخی ہوتا ہے؟ جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا دو, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے ان پہ خرچ کرو. غیر مسلم پہ صدقہ کرنے کا پورا ثواب ملتا ہے. زکات کے لیے اسلام نے شرط لگائی ہے کہ مسلمان کو دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی بولو دیے جا سکتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو آپ یہاں کے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والے بنو, اس سوسائٹی پہ آپ الٹا بوجھ مت بنو. مجھے یہاں کا لو نہیں پتا, آسٹریلیا میں گیا, بے روزگاروں کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں وہاں, بہت سارے گھننے بن کے بے روزگار بنے ہوئے وہاں, اور چھپڑ میں جاب بھی کرنے ہیں. یہاں کا نہیں, یہاں تو سارے نیک لوگ ہیں. تو بھائی یہ تو غلط غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کا حق لینے والا ہوتا ہے, دینے والا ہوتا ہے, دینے والا ہوتا ہے. گھننے بنے ہوئے بے روزگار بن کے پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور پھر چھپڑ میں جاب بھی کر رہے ہیں. بھائی آپ کیوں اس سوسائٹی پہ بوجھ کر, ان لوگوں نے آپ پر احسان کر کے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا, آپ کو یہاں مذہبی اسکالر آ کے یہاں کھلے عام تقریر کر رہا ہے, حالانکہ ان کا ریاست کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام نہیں. انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی, آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی. تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے احسان فراموشی کی, احسان کا بدلہ دیا. مصر میں احسان کا بدلہ دیا. مصر کی اکانومی کو یوسف علیہ السلام نے کیسا اسٹیبل کیا ہے. آپ کو بھی یہاں ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے. وہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی پہ آپ نے بوجھ نہیں بننا, دینے والا بننا ہے, لینے والا نہیں بننا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو بے روزگار بن کے پیسے لے رہے ہیں, کل سے روزگار شروع کر کے اناؤنس کر دیں. گورنمنٹ چھپ چھپڑ میں نہ کریں, گورنمنٹ کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے جاب ڈھونڈ لی ہے, ہمیں اب فری کے پیسے نہیں چاہیے. پھر بھی دے تو پھر دے رہی ہے تو ٹھیک ہے, ویسے دے گی نہیں جہاں تک مجھے رپورٹ ہے. تو اب میں جلدی سے یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا کے نا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں کیا سبق ملتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ, اچھا ایک اور بات, جھوٹ مت بولو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا, بھائی وقت ہے نا کچھ یہ جلدی سے ختم کرنا. اچھا نہیں, مجھے آپ لوگ بتاتے ہیں, ایسا نہ ہوگا. اچھا پھر تو مجھے 2-4 منٹ اور لے لیں, میرے 2-4 منٹ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں. 1 منٹ جو ہے وہ 120 سیکنڈ کا ہوتا ہے, اور سیکنڈ بھی پھر آگے بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن خیر کوشش کروں گا 5 منٹ میں بات سمیٹوں میں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح, بلکہ اس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا, 40 سال آپ کی ایج ہوئی, آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. دلیل کے طور پر آپ کے پاس 2 آپشن تھے, ایک اپنی عبادت کو پیش کرنے کا آپشن جو آپ غار حرا میں ہمیشہ سے کرتے رہے, ایک آپشن اپنے کیریکٹر کو پیش کرنے کا. تو آپ نے کون سا والا آپشن اختیار کیا؟ کیریکٹر. آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں میں غار حرا میں اتنے سال عبادت کرتا رہا ہوں لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. عبادت گزار جھوٹ بھی بول سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں صادق بھی ہوں اور امین. کیا مطلب؟ میں خیانت نہیں کروں گا, میں سچ بولوں گا. 40 سال میں تم نے میری زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی, کبھی خیانت نہیں کی, کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہو اور میں نے اس میں گڑبڑ کی ہو, یہ 40 سال میں نہیں.
تو یاد رکھو غیر مسلم آپ کی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوگا وہ. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اب آپ کہو گے ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے متاثر کر کے بولو کرنا کیا ہے؟ کیوں کریں متاثر؟ آپ کہ اگر کیریکٹر خراب ہوا نا اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو آپ کے ڈبل چترال لگیں گے قیامت کے دن. یہ مسئلہ ہوگا. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں، اسلام قبول کیا، مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا، اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا. اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس. صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. جب ایگریمنٹ ہوا، تھوڑی سی چائے مجھے مل جائے گی سوال جواب کے سیشن. سوال کہا نہیں پڑھانا والے چاہیے تو جب بیان ختم کر کے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا جیسے بھی بلائیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے. یہاں سے جو کافر ہو کر ادھر جائے گا تم اس کو واپس بولو نہیں بھیجنا. یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی؟ لیکن جب ایگریمنٹ کر لیا اگرچہ اپنے اگینسٹ، تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے. ابھی اس ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ادھر سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے وہ یہاں فرار ہو کر آئے. حدیبیہ میں نبی سے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا آدمی غیر قوم کے حوالے کر دینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے، کتنا مشکل کام ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیرت والے پیغمبر کے لیے. لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم معاہدوں کی خلاف ورزی بولو نہیں. یہ تو چیز تھی جو عرب کو اٹیک کر رہی تھی. ہمارے معاہدے جب ہمارے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی ہم پوری پابندی کرتے ہیں. جب ہمارے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا کر پھینک دی جاتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں 2 نمبر کیریکٹر. اٹ از کالڈ بولو نا کیا جا رہا ہے. جیسی شادی کی بات آتی ہے ایک دم مسلم کو نشر کر دیتے ہیں. تو بات کر رہا ہوں تمیز کی دو بالکل رسپانس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ان ملکوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ گورے کہیں کہ مسلمان کیریکٹر میں کیا ہوتا ہے ایک وہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کرے یا کسی کلائنٹ سے کرے یا کسی بزنس پارٹنر سے کرے تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو یا اس کے حق میں جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. قرآن میں اہل جنت کی جہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ لوگ معاہدوں کو نہیں توڑتے. اب میں جلدی سے وہ یوسف علیہ السلام والے اسباق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وہ ان ریاستوں کے لیے جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارے لیے اس صورت میں بڑے اسباق ہیں. بات تو بہت لمبی لیکن میں 2-3 پوائنٹ موٹے ہائی لائٹ کروں گا. پہلی بات یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہو ربی عزیز مصر، جو ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، غیر مسلم ایک عہدیدار تھا، اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میں اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگرچہ اس کی بیوی کی طرف سے آفر ہے لیکن میں یہ خیانت. دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عزیز مصر بالفرض راضی ہوتا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے تو حرام تھا نا زنا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اللہ نے حرام کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا اس طرف. یہ کیوں نہیں کہا؟ پیغمبر تو پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے، مخلوق کا بھی حق ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو زنا تو ہمیشہ سے حرام ہے. پیغمبر تو زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکتے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ احسان چاہے غیر مسلم نے بھی کیا ہو تو آپ کو اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دینا پڑے گا. اور دوسری بات
یوسف علیہ السلام نے جس احسان کا تذکرہ کیا، احسن مثوایا، انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے روٹی اچھی کھلائی ہے، وہ بھی کھلائی ہوگی. ٹھکانہ، ٹھکانے کی بڑی ویلیو ہے. کسی اسٹیٹ میں آپ کو اچھا ٹھکانہ مل گیا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احسان یہ بہت بڑا احسان ہے. آج مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں آزادی ملتی ہے تو کچھ جذباتی لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں. پھر جب پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ تو اسلام کے دشمن ہے. انہوں نے آپ کو تو پہلے، میں تھائی لینڈ گیا، وہاں اذان کی اجازت دی انہوں نے کہ بعض لوگوں نے 6 اسپیکر لگا دیے، اور روڈ تک اسپیکر ہی اسپیکر جا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں سے کہا یار تم لوگوں نے تمہیں اجازت دے دی کہ فضاؤں میں اللہ کا نام کے گونجنے کی، حالانکہ یہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ تو بدھسٹ ہے وہاں. تو اب تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تھائیوں کے گھروں میں جا جا کے اذان سنا رہے ہو جو مسلم ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسے جذباتی لوگ ہیں، ان کو پیار و محبت سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. ان کو اس جذباتی پن میں موٹیویٹ بولو نہیں کرنا. اس سے آپ کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. دوسری بات، جیل میں جب قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی تھی نا. کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ بادشاہ جو عزیز مصر نے سوچا کہ اگر میں ان کو جیل نہیں کروں گا تو ساری دنیا کہے گی پھر آپ کی بیوی غلط تھی. صحیح ہے نا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. دیکھو زنا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کبھی بھی زنا کے قریب مت پھٹکو. یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی گوارا کر لی، زنا کے قریب نہیں پھٹکے. نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو، جلد نکاح کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ زنا سے محبت نہیں کرتا. تو جب جیل میں یوسف علیہ السلام تھے، سارے غیر مسلم قیدی تھے وہاں پہ. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ خواب آیا ہے، آپ ہمیں تعبیر بتائیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم یہ سمجھتے ہیں اس پورے جیل میں آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں. جیل میں غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو غیر مسلموں کی رپورٹ تھی وہ کیا تھی کہ یہ ہم میں سب سے اچھے ہیں. آپ جیل میں نہیں ہو، آپ آزاد ہو. یہاں بھی غیر مسلموں کی آپ کے بارے میں رپورٹ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہم میں سب سے بولو نا یار اچھے. آصف بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ رپورٹ آپ کے بارے میں پیغمبروں کی. ہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. جیل میں جاتے نا یہ کافر کا بچہ سارا نماز نہیں پڑھتا. وہ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے، وضو بھی کرتے ہوں گے، جو بھی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ طنز کیا ہو جا کے اگر تو پی کیوں رہا ہے. وہ تو شراب بھی پیتے تھے. وہ ایک تو ان میں باقاعدہ شرابی تھا جس کا کام ہی بادشاہ کو شراب پلانا تھا، خود بھی تو پیتا ہوگا نا. کہیں بھی اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کہ پی کے بدبو آ رہی ہے دفعہ یہاں سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گر رہا ہے یہاں پہ میرے اوپر آگے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہوں. کہتے ہیں یار سب سے بد اخلاق کون ہے؟ معاذ اللہ. یہی کہتے ہیں نا. حضرت یوسف کا ایٹیٹیوڈ اس جیل میں ایسا تھا کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ اس سے اچھا انسان ہمارے اس جیل میں بولو. پھر یوسف علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کیا؟ جب ان کو تعبیر بتانے لگے تو پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اس سے پہلے دعوت نہیں دی. قرآن اس کے سے ظاہر سے یہ لگتا ہے. کیوں جی؟ اچھا بس یہ میں لپیٹ رہا ہوں. اس سے پہلے نہیں. وجہ کیا ہے کہ خود سے جا جا کے انٹرفیئر کرنا، اس میں بعض دفعہ ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اگلا نہیں دعوت سننا چاہتا، آپ جا جا کے اس کو زبردستی تھوپ رہے ہو دعوت. یہاں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے تو کیا اے میرے دوستو، اے میرے دوستو. کتنا اچھا رویہ ہے. تو اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آیا، اس کو صحیح تعبیر بتائی اور باہر نکلے تو اس اسٹیٹ کی بھلائی سوچی ہے یوسف علیہ السلام نے. بھلائی کیا سوچی کہ انہوں نے کہا
کہ تزرعون 7 سنین دعابا، مصر میں 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم ریاستیں برباد ہونے دے، اس کو کیسے مرے، بلکہ پلان بنا کے دیا کہ دیکھو 7 سال اگلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں، آپ نے جو بھی گندم نکلے اس کو اس کی خوشوں سے نہیں نکالنا، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اتنی کھاؤ جتنی 7 سال میں ضرورت ہے، باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر دو، اور پھر پوری دنیا میں اس کو بیچو. پورے شام میں قحط پڑے گا، سب لوگ آئیں گے. مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنے کا سبب بنے حضرت یوسف علیہ السلام. اسی سلے میں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. یہ ایٹیٹیوڈ تھا ایک غیر مسلم ریاست میں اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انسان کا بچہ بنا دے، گھر میں بھی بنا دے اور گھر سے باہر بھی بنا دے. اچھا چلیں آپ سوال کر لیں، پڑھ کے سناتے رہے، مجھے تھوڑی سی چائے دے دیں. یہ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے. دیکھو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا جماعت سے، اس کا مطلب باقی بھی پڑھتا ہے، تو فجر کو پکڑ لیں، باقی انشاءاللہ نمازیں ساری کنٹرول ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور خواتین سے بھی خصوصی گزارش کروں گا، دیکھو اللہ نے جیسے صدقات و خیرات کا مردوں کو حکم دیا، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم خواتین کو دیا. ہمارے نبی مردوں میں صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے، پھر عورتوں میں الگ سے جا کے دیا کرتے تھے. اس لیے خواتین بھی صدقات و خیرات کیا کریں اپنے رشتہ داروں پر. اور خواتین کے لیے سب سے مقدس رشتہ شادی کے بعد کون سا ہے؟ بولو نا، شوہر کا رشتہ. اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. تو اتنا وفادار میاں آپ کو ملا ہوا ہے مارکیٹ میں، ایسے میاں آج کل شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی قدر کرو بھائی، اس کی تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. اللہ کو میاں بیوی میں کا جڑ کے رہنا پسند ہے یا علیحدہ ہونا طلاق پسند ہے؟ اللہ. تو ایسا کام مت کرو جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے. تو جب تک برداشت پیدا نہیں ہوگی تب اس وقت تک کوئی رشتہ جوڑا نہیں جا سکتا. یہ معذرت کے ساتھ چند خواتین کی خدمت میں ایک پیکیج تھا جو اسلام کا پیکیج ہے جو میں نے پیش کیا ہے. آج کل نہ مردوں میں برداشت ہے نہ خواتین میں برداشت ہے. ذرا سی خاتون نے مجھ سے پوچھا میرے میاں کو غصہ بہت آتا ہے، اور پھر وہ چاہ رہی تھی کہ میں طلاق لے لوں. میں نے کہا آپ کے میاں کو غصہ بہت آتا ہے، طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو گی، اس کو ہو سکتا ہے غصہ نہ آتا ہو، پیسے نہ خرچ کرتا ہو بالکل بھی. وہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے، جیب سے 5 روپے نکال کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو ہم پاکستان میں اگر ہماری بیوی ہم کو یہ بول دیں کہ آپ، ہم تو وہاں گیس کا بل بھی خود دیتے ہیں، بجلی کا بل بھی خود دیتے ہیں، میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اسکول کی ساری فیسیں میری، ڈلیوری اور بچے کی پیدائش کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اسلام نے تو مرد کے کندھوں پہ ڈال دی نا ساری ذمہ داری. عورت کو تو اسلام نے حکم دیا بیٹھ کے کھاؤ بس، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بچوں کو پالو، گھر میں اپنے شوہر کی جو بھی جائز خدمت ہے وہ کرو. اس سے زیادہ تو نہیں بنایا نا اسلام نے پابند. تو اب ہم سارا وہاں پر گھر کا بھی خرچہ، گیس بجلی کا بھی خرچہ، تو کبھی کبھار ظاہر ہے آدمی کی کھوپڑی بھی گھومتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اس کو چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے. اب ہماری مشرقی عورتیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ خرچہ ہمارے ذمے سے ہٹا دو، پھر دیکھو ہمارے اخلاق. میں بد اخلاقی کی خدا نہ خواستہ ترغیب نہیں دے رہا کہ بدتمیزی کریں، میں خواتین کو برداشت سکھا رہا ہوں کہ اگر اپنی ذمہ داریاں میاں پوری کر رہا ہے تو تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر جوڑنے کے لیے عدم برداشت سے کام چلتا ہے یا برداشت سے کام چلتا ہے؟ تو مرد کو بھی حکم ہے، عورت کو بھی حکم ہے، جوڑنے والے بنو. طلاقیں اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جوڑو نظام کو، اپنے توڑو مت اس نظام کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. چلیں بھائی سوال پوچھیں. کافی سوالات آئے ہیں. یہ پہلا سوال کئی دفعہ آئے اور بہت اہم سوال ہے یہاں کے لوگوں کے متعلق. پہلے میں نے انہی سوالوں کو جمع کیے. پہلا سوال، کیا ہم قرضے پہ بینک سے 1 عدد مکان لے سکتے ہیں؟ دیکھو سودی قرضہ لینا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. شدید ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ گھر کی رہائش بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اپنا گھر ضرورت نہیں ہے. رہنا ضرورت ہے. کوئی گھر روڈ میں نہیں رہ سکتا انسان. تو اگر کوئی رینٹ پہ، کرائے پہ رہ سکتا ہے تو ہمارا فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ سود پہ نہیں لے سکتا. تو اسلامک بینکنگ کو یہاں مسلمان رواج دینے کی کوشش کریں. کینیڈا میں، یو کے میں اسلامک بینکنگ آ گئی ہے الحمدللہ، یہاں بھی آ گئی ہے. تو اس کو پروموٹ کریں. اسلامک بینکنگ سے آپ شرکت متناقصہ کی بیس پر اسلامک بینکنگ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ، لون نہیں دیتا، نام اس کا لون ہوگا لیکن وہ لون نہیں دیتا، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس بیس پہ آپ یہ کریں.
मॉर्गेज की तरफ ना जाए। यहाँ मतलब मॉर्गेज मिलने की जो सूरत है, मॉर्गेज उसी को मिल सकता है जो किराए पे भी रह रहा हो। तो अक्सर लोग यही कहते हैं भैया नहीं, किराए पे रहे फिर सूद से बचे। हाँ जी, यहाँ और इस्लामिक बैंकिंग को कोशिश करें ना यार जी, ये माशाल्लाह रिवाज के दिन साथ करके फिर इंशाल्लाह फिर तो फायदा हो जाएगा। यहाँ खाने में कुछ रोजाना की इस्तेमाल की चीज़ों में अल्कोहल डालते हैं, उसका क्या हुक्म है? हाँ, बड़ा मुश्किल मसला है। देखें, अल्कोहल का खारजी इस्तेमाल तो बिल्कुल जायज़ है, परफ्यूम वगैरह में खा नहीं सकते आप, समझते हैं? तो खुद ही दवा में हो, ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। जामे तो रशीद का एक गूगल पे आप लिखेंगे, हलाल फाउंडेशन एक इदारा है, उसमें खाने पीने की चीज़ों से मुतालिक हिदायत आपको मिल जाएंगी। वहाँ जो नंबर आएगा ना उस पर कॉल करके पूछेंगे, तो वो कोई कोड होते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत कम आना जाना होता है इन कंट्रीज़ में, तो वो चीज़ों के ऊपर कोड लिखे हुए होते हैं। इन मुल्कों में एक अच्छी बात है कि जो लिखा हुआ होता है अंदर वही होता है। ये अब तक की रिपोर्ट यही हमें पता चली, ये गलत नहीं लिखी जाती। तो उस कोड के मुताबिक देख लिया करें कि इसमें कुछ सुअर की चर्बी वगैरह तो शामिल नहीं है, कोई हराम जेलेटिन तो शामिल नहीं है, तो वो कोड याद कर लें, गूगल पे पढ़े हुए हैं जी। सुभान अल्लाह, एप्लीकेशन आ गई है, और खानदानी काम हो गया। और अगर खानदानी काम हो गया। और अगर किसी खाने की चीज़ के बारे में शक हो कि ये हलाल है या नहीं, फिर जब तक यकीन ना हो जाए आप नहीं खा सकते। लेकिन अब यकीन के लिए जो बेचने वाला मुसलमान है, अगर वो इत्मीनान दिला रहा है और सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि हलाल है, तो ठप्पे लगे हुए होते हैं, वो बताए कि हाँ भाई हम जिनसे खरीदते हैं वो इसका एहतमाम करते हैं कि हाथ से बाकायदा जानवर अल्लाह का नाम लेके ज़बह करें। तो जब तक ये इत्मीनान ना दिलाए खाना जायज़ नहीं है। लेकिन इत्मीनान का मतलब ये नहीं कि अब आप वहाँ मुर्गी देखने के लिए जाएं, फिर वहाँ खड़े हो, फिर ये छुरी पाक थी कि नापाक थी, और फिर इतना तो जाहिर है फिर तो 5 साल में एक आध मुर्गी का लेग पीस ही खा सकेंगे आप। लेकिन इतनी जल्दी भी ना खाएंगे जैसे आजकल लोग खा रहे हैं, बस हलाल का ठप्पा देकर खा लिया। ठप्पा बहुत लोग लगा रहे होते हैं जी। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा है कि मेरे पास फ्रांस के पेपर नहीं है, यहाँ मेहनत करता हूँ, क्या मेरी कमाई हलाल है या हराम है? किसी के पास फ्रांस के पेपर नहीं है, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो कमाई तो हलाल है, क्योंकि वो तो उस काम की बस में मिल रही है ना जो आप कर रहे हैं। लेकिन बगैर पेपर के रहना भारत गैर कानूनी है, नाजायज है, तो आप पेपर बनवा लें, आप वकील से राब्ता करें, वो आपको बता दें। ये भी अक्सर झूठ ना बोलें, उसमें झूठ ना बोलें जी बिल्कुल। आप कहें सच बोलेंगे तो फिर ये वापस मुल्क भेज देंगे, तो चले ना वापस। क्या वहाँ लोग नहीं रहते क्या? हम वहीं रहते हैं, वो मरे 15:15 हो गए और क्या चाहिए? यहाँ तो 15:15 बहुत मुश्किल, और अपने खर्चे पे। यहाँ तो सुना है गवर्नमेंट बच्चा पैदा होने पे अलाउंस भी देती है, फिर भी नहीं होते लोगों के, 4-5 से ज्यादा नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इतना भी नहीं है यार जितना आप समझ रहे हो। तो वहीं जाके रह लो, गैर कानूनी ना रहो, समझ रहे हो? पेपर मैरिज में अब तो सुना धोखा नहीं होता, पहले पेपर मैरिज में लड़कियों को धोखा बहुत दिया जाता था। अभी भी होता, गलत है। खुदा की कसम, ये बहुत अफसोस होता है कि गोरी से आपने शादी की, वो समझ रही है आप वफा करोगे, और नेशनलिटी लेने के बाद उसको छोड़ दिया। बताओ, मुसलमान का इतना बदतरीन इमेज उसके साथ सामने जाएगा, कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा। गैरत जब इंसान में खत्म हो जाए ना, तो क्या अरबी का मकूल है, फफाल माशी था, फिर जो चाहे करो। गलत है यार, यही बात है। जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे तो यही होगा। भाई गैर कानूनी मत रहो, मत झूठ बोल के या पेपर बनवाओ, आप अपने मुल्क में रह लो, क्या है? वहां भी रिक्शा चला लो, टैक्सी चला लो, मरेगा थोड़ी यार। रिक्शे वाले ज्यादा खुश देखे हैं मैंने, और पाकिस्तान में जो टमाटर बेचने वाले को कभी डिप्रेशन की गोली खाते हुए हमने नहीं देखा। सारे मालदार लोगों को हमने देखा है डिप्रेशन से मर रहे हैं, और ये हो रहा है तो खुदकुशियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टमाटर के वजह से मैं नहीं कह रहा टमाटर बेचें, लेकिन अगर कुदरत आपसे टमाटर ही बिकवाना चाहती है तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। समझते हो? हराम की तरफ मत जाएं। यही सवाल जो कई तरीकों से आए, अगर इसमें ये बात थी कि अगर मजबूरी की तहत में पाकिस्तान में या अपने मुल्क में कुछ वालिदैन हैं जिनकी हम कफालत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में झूठ बोलकर पेपर बनवाना जायज़ है या नहीं? मुआहदे की खिलाफ वर्जी जायज़ नहीं है। बात हो चुकी है, तो झूठ उसकी हद कहाँ तक होगी? हर आदमी की ज़रूरत का दायरा। एक आदमी कहता है मुझे रोजाना 4 टाइम खाना चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, तो ये फैसला कौन करेगा? अल्लाह ने खिंजीर खाने की इजाज़त दी है उस सूरत में
جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا, تو جان بچانے کے لیے تو حرام کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کی زندگی بچانا تو سب سے پہلے ہے نا. اس ضرورت کو اللہ نے ضرورت مانا ہے. لیکن کوئی کیا کرتا ہے کہ خنزیر کے کباب بنا کے کھا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ایکچولی میں کباب کے بغیر مجھے ہضم, تو پھر ایسا نہیں ہوتا نا میرے پاس. تو آپ حد سے تجاوز نہ کریں آپ. جی مفتی صاحب, ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مگر گھر اور کام کی جگہ پر پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن مسجد میں, کیا ہمیں وہ ثواب ملتا ہے جو نماز مسجد میں بندہ پڑھتا ہے؟ مسجد کی جماعت کا ثواب تو مسجد میں ملے گا. کہیں مسجد نہیں ہے تو آپ بنا لیں, آپ تو اجازت ہے, آپ پرمیشن لے کے بنا لیں. کام پر ہوتے ہیں تو نکالیں ٹائم اس کام سے. یہی بھی ایک سر سوال ہے کہ کام پر نماز اگر فرض نماز چھوڑنے کی اسلام میں کسی قیمت میں اجازت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, آپشنل نہیں ہے نماز. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے فرمایا مسلمان پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ نہیں کہ جب شام کو جاب سے گھر آئے تو 5 بجے گھنٹی پڑھ لیں گے. ہر نماز کا اللہ نے متعین ٹائم رکھا ہے, اس میں آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی. چھوڑنے کا آپشن اسلام میں نماز کا نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دیں. اسی وقت میں یہ سوال کہ مجھے کام پہ نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, باقی نمازیں میں پابندی سے پڑھتا ہوں, کیا کیا جائے؟ آپ پرمیشن لیں اپنے باس سے, محبت سے اس کو سمجھائیں, مانے گا انشاءاللہ. اس کو لکھ کے دیں, بولے بھائی ہمارے مذہب میں جمعے کی نماز بہت ضروری ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب تمیز سے بات کی جائے, محبت سے بات کی جائے, اس کی خدمت زیادہ کر لیں. آپ بولے یار میں تنخواہ اتنی ہی لوں گا لیکن آدھا گھنٹہ ٹائم زیادہ دوں گا میں اس کے بدلے میں, تو کچھ اس کو آفر دے نا, تھوڑی سی قربانی دے تو وہ دے دے گا انشاءاللہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہوگا. مفتی صاحب, ایک عورت کا سوال ہے, جب نماز کا ٹائم آفس میں ملتا ہے تو لوگ بڑے خوشو سے پورے اشراق پڑھ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے نا. تو سنت موقدہ پڑھیں اور فرض پڑھیں اور پتلی گلی سے نکلیں, اس کام کو فوکس کریں آپ. ایک اور کا سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ سے طلاق لے لی ہے اور شوہر جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں اور ذمہ داری بھی پوری نہیں ادا کر رہے, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ لیکن کورٹ سے طلاق جو ہے نا وہ تو جب تک مفتی کے پاس پورا وہ نہ بھیجا جائے گا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام یہ ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ پورے پیپر پڑھنے پڑیں گے. تو ایسے میں عمومی فتویٰ اس پہ کسی کو نہیں دے سکتا جب تک وہ ڈاکومنٹس پورے پڑھے نہیں جائیں گے. عورت نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, پھر شوہر نے اس پہ سائن کیے کہ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے, پوری ڈیٹیل ہے. تو اس کے جب تک وہ پیپر, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو آپ انڈیا یا پاکستان یا جہاں بھی کسی یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو یہاں بھی علماء ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.